بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی باب 86 غزوہ بنی قریظہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کے مقابلے کے لیے کوچ کریں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا، ہر اطاعت گزار شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر پڑھے۔ اس اعلان سے مراد یہ تھی کہ روانہ ہونے میں دیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فوراً ہتھیار لگائے، زرہ بختر پہنی، اپنا نیزہ دست مبارک میں لیا، تلوار گلے میں ڈالی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ کرام بھی ہتھیار لگائے گھوڑوں پر موجود تھے۔ صحابہ کرام کی تعداد 3000 تھی، ان میں 36,000 گھوڑے سوار تھے، ان میں بھی 3 گھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے آگے حضرت علی پرچم لیے ہوئے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی چونکہ آگے روانہ ہوئے تھے اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی نے انہیں یہودیوں کی بدزبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا۔ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ بھی کر دیں ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا۔
اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دے دی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔ چنانچہ سب کچھ نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا۔ اس سارے سامان میں 1500 تلواریں اور 300 زریں تھیں، 2000 نیزے تھے، اس کے علاوہ بے شمار دولت تھی، مویشی بھی بے تحاشا تھے۔ سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے، ان میں سے 4 حصے سب مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ جہاں شراب کے بہت سے مٹکے بھی تھے ان کو توڑ کر شراب کو بہا دیا گیا۔ اس کے بعد یہودی قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں ان کا سردار حی بن اخطب بھی تھا۔ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں لگنے والے زخموں کے باعث شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے میں فرشتوں نے بھی شرکت کی۔ انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قیدی عورتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں فروخت کی جائیں اپنے بچوں سے جدا نہ کی جائیں، یعنی جہاں ماں رہے وہیں اس کے بچے رہیں جب تک کہ بچہ جوان نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کو فروخت کرنا چاہے تو اسے اس کے بچے سے جدا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حذیل سے ان کی ناپاک حرکت کا انتقام لینے کا ارادہ فرمایا۔ بنو حذیل نے رجح کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور درخواست کی تھی کہ ان کے علاقے میں اسلام کی تعلیم کے لیے کچھ حضرات کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بے حد رنج تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ بظاہر تو شام کی طرف کوچ کیا تھا مگر اصل مقصد بنو حذیل کے خلاف کارروائی تھی۔ منزل کو اس لیے خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم نہ ہو اور مسلمان ان ظالموں پر بے خبری میں جا پڑے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی تعداد میں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑوں پر سوار تھے۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ادھر کسی طرح بنو حذیل کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرار کا پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف سمتوں میں روانہ فرمایا لیکن ان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کو غزوہ بنی لہیجان کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام سے گزرے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اپنی والدہ کی قبر نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ابھی چند راتیں ہی گزری تھیں کہ خبر ملی عیینیہ ابن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہوں پر چھاپا مارا۔ اس چراگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 اونٹ تھے۔ اونٹوں کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی وہاں تھیں۔ ان حملہ آوروں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کا سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ اپنی کمان اٹھائے صبح چراگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ وہ ان کا گھوڑا لے کر آیا تھا اور لگام سے پکڑ کر اسے ہنکار رہا تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام سے ہوئی۔ اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عیینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہو گئی۔ ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔